أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات. امام حسین اور مقاصد قرآن، اس عنوان سے پہلی محرم سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی یہ مجلس اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے. بہت سے مطالب گزارش کرنے تھے جو رہ گئے. یہ موضوع میں نے مقرر عرض کیا کہ انتہائی اہم، وسیع، عمیق اور رفیع المنزلت موضوع ہے. مقاصد قرآن. اور یہ بھی مقرر عرض کیا کہ عوامی منبر خطابت پر باتوں کو پیش کرنے کا انداز بالکل جداگانہ ہوتا ہے، لیکن علمی حلقوں میں خالص محققین کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دونوں تقاضوں کو کسی حد تک پورا کرنے کی کوشش کر سکیں. میری پرانی آرزو ہے، پرانی کوشش ہے کہ مجالس عزائے سید الشہداء کا سلسلہ مدارس علمیہ اور حوزہ علمیہ سے جڑا رہے. کسی اور کی مجلس تھوڑی ہے، آقا حسین کی مجلس ہے. آقا حسین کی مجلس کے معنی ہوتے ہیں کہ اگر آقا حسین کو آپ غور فرمائیں کہ یہ فرزند مدینۃ العلم ہے، نواسۂ رسول، فرزند
مدینۃ العلم ہے، فرزند باب علم ہے، خود باب علم اللہ ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح السند، کافی، کتاب کافی، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ کلینی نے نقل کی یہ حدیث، علامہ صدوق نے نقل کی یہ حدیث، علامہ شیخ ابو جعفر طوسی شیخ الطائفہ نے نقل کی یہ حدیث، علامہ مجلسی نے نقل کی یہ حدیث۔ یہ تمام مصادر اور اس سے زیادہ مصادر میں اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حدیث قدر طویل ہے، حدیث لوح، حدیث لوح۔ اس میں جو جملہ مولا امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْتُهُ یعنی جعلت الحسین وَجَعَلْتُهُ امیناً علی وحیی، ہم نے اپنی وحی پر حسین کو امانت دار بنایا ہے۔ تو حسین کون ہے؟ امانت دار وحی الہی ہیں۔ حسین کون ہے؟ خزینہ دار اسرار مشیت ہیں۔ حسین کون ہیں؟ وہ ہیں جنہیں مدینۃ العلم نے کہا ہے انا حسین منی و انا من حسین۔ وہ مدینہ علم ہے، وہ شہر علم ہے۔ کون سا شہر علم؟ شہر علم الہی۔ اور حسین اس شہر کی روح و جان و ضیاء و ضوء ہیں۔ حسین وہ ہیں۔ تو آقا حسین کی ذات گرامی اور مقاصد قرآن میں تو وجودی رشتہ ہے، اور اسی اعتبار سے یہ عنوان قائم کیا گیا تھا۔ اور ابھی سمجھیے کہ صرف عنوان کا تعارف ہو رہا ہے، ابھی صرف عنوان کا تعارف ہے۔ انشاءاللہ ان قریب اس فقیر کی اس موضوع پر مکمل مبسوط کتاب آپ حضرات کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔ مقاصد قرآن پہ میں نے بار بار عرض کیا کہ کچھ کلی اور بڑے مقاصد ہیں جو پورے قرآن مجید کے مضامین کو فی الجملہ نظر میں رکھ کر مقرر کیے جا سکتے ہیں، اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ مقاصد حاصل ہوتے ہیں ہر سورے میں بطور خاص، ہر سورہ ایک خاص مقصد رکھتا ہے۔ کچھ مقاصد وہ ہیں جو ہر آیت کے ساتھ ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ کلام رب کا کلام ہے، یہ کلام رب کا کلام ہے، تو یہ جملہ بھی یاد رہے کہ اس کلام میں انسان اور نفس نفیس انسان اور روح انسان کو پروان چڑھانے والے جتنے اسالیب ضروری ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کو ایک مذہبی کتاب سمجھ کے تبرکاً اس کی تلاوت کر لی جاتی ہے، تیمناً اسے سر پہ رکھ لیا جاتا ہے، بوسہ دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے جزدان میں بند کر کے اونچے سے طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن طاق دیوار پر رکھنے کی چیز نہیں ہے، طاق دل میں رکھنے کی چیز۔ طاق دیوار پر نہیں، طاق دل میں۔ قرآن مجید رب کا کلام ہے،
جس طرح سے بھی انسان کی پرورش ممکن ہے، پرورش، پرداخت، تربیت، ترقی، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے الفاظ اس مقصد کے حامل ہیں، اس کی ترکیبیں اس مقصد کی حامل ہیں، اس کا لب و لہجہ اسی مقصد کا حامل ہے۔ اب میں عرض کروں، یہ بھی گویا تمہید ہے، اس کتاب کی تمہید ہے کہ عربی زبان میں جملوں کی ساخت جو ہوتی ہے، کسی بھی زبان میں جملوں کی ساخت ایک اہمیت رکھتی ہے نا۔ جملوں کی ساخت کے ساتھ ساتھ ادائیگی کا انداز، لہجہ، وہ بھی اہمیت رکھتا ہے، کم اہمیت نہیں رکھتا۔ اب بہت سے پڑھنے والے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں ممبروں پر، دوسروں کا شعر پڑھتے ہیں۔ اگر وہی شعر واقعاً شاعر کی زبان سے سنے تو کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ اور جب یہ شخص پڑھتا ہے کوئی جو شاعر نہیں ہے، اور شاعر سے اس نے وہ شعر سنا بھی نہیں، کہیں چھپا تھا، پڑھ لیا، اور اب اپنے انداز سے، اپنے لہجے میں، اپنی دھن میں، اپنے طرز میں پڑھ رہا ہے، اب یہ مراد شاعر سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے ناموضوع طبع ہوتے ہیں کہ موضوع شعر کو بھی ناموضوع پڑھتے ہیں، وہ سب الگ باتیں ہیں۔ اب قرآن مجید کلام حق ہے، اس کے تمام مقاصد کو یا حق جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس پر براہ راست کلام حق نازل ہوا، یا پھر صلوات کا بھی ایک محل ہوتا ہے۔ جملہ پورا ہونے دیا کیجئے، پھر صلوات ارشاد فرمائیے۔ آپ سب مل کے ایک صلوات پڑھیں۔ یا وہ سمجھتا ہے مقاصد قرآن جس کے سینے پہ، جس کے قلب پہ قرآن نازل ہوا، یا وہ سمجھتا ہوگا، سمجھتا ہے، سمجھ سکتا ہے جس کے لہجے میں حق گفتگو کرتا ہو۔ اب بعض حضرات یہ سمجھیں گے کہ یہ مجلسی تقاضے ہیں صرف۔ ہاں، مجلسی تقاضے ضرور ہیں، مگر اس کے پیچھے حقائق بھی ہیں۔ تو مقاصد قرآن بہت کچھ اس کے لہجوں سے بھی وابستہ ہے۔ یہ مقاصد قرآن کا موضوع جس منزل تک یہ فقیر غور کر کے پہنچا ہے، یہ موضوع بہت ہی نازک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے 4-5 بڑے بڑے عناوین قائم کر لیے اور حق ادا ہو گیا۔ اب میں 2 مثالیں آج عرض کر دوں آپ کے سامنے، حالانکہ وقت نہیں ہے۔ اگر جملہ یعنی ہر آیت سے ایک ہے مضمون آیت، بات کیا کہی گئی، ایک خبر دی گئی آپ کو، خبر کا ایک مضمون ہے، خبر دینے کا ایک مقصد ہے۔ واضح ہوئی بات؟ اب آپ نے تفکیک کی، جدا کیا کہ مضمون و مقصد میں کیا فرق ہے۔ وہی مشہور مثال ایک بار دوہرا دوں تاکہ ولائی ذوق بھی زندہ رہے۔ جنگ کا ماحول ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، جناب حمزہ شہید ہوتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام فرس پر ہیں، مشغول جہاد ہیں۔ ایک شخص قریب آتا ہے، کہتا ہے حمزہ قتل کر دیے گئے، خبر ہے۔ خبر دینے کا مقصد، اور اس وقت خبر دینے کا مقصد تاکہ علی ٹھٹک جائیں، ٹھہر جائیں، سوچ میں پڑ جائیں
ایک صدمہ ہو، ایک غم ہو، ہیں؟ مقصد تو اس کا یہی تھا. مقصد کو سمجھا اور فوراً جواب دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو چلا گیا گویا اپنی منزل پہ پہنچ گیا اور ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں کیا صدمے میں مبتلا کرنے کی کوشش. خبر دینے کا مقصد ایک ہی خبر ہوتی ہے، اس کو دینے کا مقصد ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. اب بس یہ ایک مثال کافی ہے. اب قرآن مجید میں اور خبر کس اسلوب میں دی جائے، کس تیور سے بات کہی جائے، کس لہجے میں کہی جائے، وہ پرانی مثال. روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، پرانی مثال ہے نا. جملہ ایک ہی ہے، الفاظ وہی ہیں اور مقصد بالکل اپوزٹ، متضاد. روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. ٹھیک ہے نا. اب قرآن مجید کی آیتوں کو کیسے پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے، کہاں رکا جائے، کہاں ملایا جائے تاکہ مقصد باری سمجھ میں آ جائے. اللہ کا مقصد کسی نے اللہ سے براہ راست سنا نہیں. یہ جو آج کل مفسرین ہیں ماشاء اللہ، نہ جن کا تعلق آسمان سے نہ زمین سے، علمی سطح پہ گفتگو کروں تو میں عرض کروں، اب برداشت کر لیجئے، آخری مجلس ہے. دیکھیے الفاظ کا جو علم الدلالات ہے، اور جو علم اصول فقہ، میں نے پہلی مجلس میں کہا اصول فقہ، کسی بھی جملے اور لفظ کی دلالت جو ہے وہ 3 سطحوں پہ ہوتی ہے کم سے کم ہر جملے میں. ایک ہے دلالت تصوری، ایک ہے دلالت تصدیقی، اور پھر بات یہی نہیں ختم ہو جاتی، ایک ہے دلالت مرادی، مراد متکلم. دلالت تصوری کیا ہے؟ کوئی بھی لفظ آپ سنیں گے جس کے معنی سے پہلے سے آپ واقف ہوں، ڈکشنری میں ہو، وہ لفظ موجود آپ کی زبان میں ہو، لفظ سنتے ہی ذہن میں ایک تصور آ جائے گا. ٹھیک، اسی کو کہتے ہیں دلالت تصوری. بس لفظ سنا آپ نے اور تصور میں ایک بات آ گئی، لیکن جو بات آپ کے تصور میں آئی ہے کیا کہنے والے کا مقصد وہی ہے؟ ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں. اٹھتے بیٹھتے ہم کہیں ذرا گلاس اٹھائیے گا، اب یہ پانی پھینک کے گلاس مجھے دے دیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ آپ نے کہا تھا گلاس دے دی، میں گلاس دے دی. لفظ گلاس سے جو تصور ابھرا ذہن میں وہ گلاس ہی کا تھا نا بس. تو جب میں کہہ رہا ہوں گلاس مجھے عنایت فرمائیے گا تو مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ گلاس عنایت فرمائیے گا. گلاس مقصود بالذات ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے یہ گلاس نہ اٹھائیں، اس کے برابر میں کوئی اور ظرف ہو اور اسی میں وہ گرم پانی مجھے پیش کر دیں اور میں راضی ہوں، تو مجھے تو پانی ہی چاہیے تھا. واضح ہوئی بات؟ واضح ہوئی بات؟ جو مقصد تھا میرا وہ پورا ہو گیا. کہا تھا گلاس دیجئے، انہوں نے گلاس نہیں دیا. کوئی چیز انہیں نظر آ گئی گلاس میں، کوئی تنکا پڑ گیا، کوئی حشرات الارض، کوئی خس و خاشاک آ گئے، وہ پانی خراب ہو گیا، انہوں نے گلاس نہیں دیا. برابر میں دوسری پیالی رکھی ہے، دوسرا جام ہے، ساغر ہے، کچھ ہے، انہوں نے اٹھا کے مجھے اس میں پانی دے دیا. اب میں تھوڑی اعتاب کروں گا کہ آپ نے گلاس کیوں نہیں دیا. واضح؟ مقصد پورا ہو گیا. اب معلوم ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم جب ہم سے طلب کرے تو وہ کیا طلب کر رہا ہے. اگر الفاظ کے پابند ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ بہت سے مقامات پر مقصد حاصل
نہ ہو، امتثال امر الہی نہ ہو سکے، ممکن ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو پائے اور ہم صرف لفظ رٹتے رہ جائیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو دلالت کی بھی 3 سطحیں ہیں، ایک تصوری دلالت، ایک تصدیقی، اور ایک مرادی، مراد متکلم۔ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس لفظ سے، اس ترکیب سے، اس جملے سے اللہ کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مرادی بحث جو ہے یہ جب آگے اور بڑھے گی، 1-2 قدم اور آگے، تب مسائل حل ہوں گے مقاصد قرآن کے، کیونکہ اس منزل پر تو احکام ثابت ہوتے ہیں، مزید تنقیح کی ضرورت ہے، مزید مضامین اور مفاہیم اور مطالب کی تجرید کی ضرورت ہے۔ اب میں معافی چاہتا ہوں، یہ سب الفاظ کہہ رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کرے گا۔ کان میں الفاظ پڑے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں کام آئیں گے، اس لیے کہ منبر حسینی سے ادا کیے جانے والے اخلاص کے ساتھ جو الفاظ ہیں وہ بے اثر نہیں جاتے۔ اب میں کچھ مثالیں دوں کہ الفاظ اور جملوں کی ساخت سے بھی بعض مقاصد سامنے آتے ہیں۔ مثلا کبھی ایک خبر یوں ہی سنا دی گئی اور کبھی اس خبر کے پہلے ایک ایسا کلمہ رکھا گیا جس میں تاکید ہے، تو اب کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف خبر دینا نہیں ہے، خبر پر یقین پیدا کرنا مقصد ہے، یقین کرو، ٹھیک ہے نا؟ یا حصر، اب مثلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، یہ انما جہاں آتا ہے اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے یقین خیزی، دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ واضح ہے؟ تو اب مضمون آیت کچھ بھی ہے، مقصد کیا ہے؟ یقین خیزی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ مضمون جو بھی ہے، سب سے پہلے مقصد کیا ہے؟ یقین پیدا کرانا مقصد ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید کے اسالیب میں کہیں صرف یقین پیدا کرانا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ رب کی شان یہ ہے، فطرت انسانی میں چھپی ہوئی حقیقتوں کو خود انسان کی زبان سے منوا لینا۔ جو چیزیں ہمارے نفس کے اندر، اعماق نفس میں جو فطرت انسانی میں پوشیدہ چیزیں ہیں، اس کو ہماری ہی زبان سے منوا لینا، یہ اس رب کی شان ہے۔ اس کے لیے نفس کو بالیدہ ہونے کی ضرورت ہے نا، نفس بالیدہ ہو، پروان چڑھے، وہ تحریر جو قلم تکوین سے لوح وجود پر لکھی گئی، جو تحریر ان آنکھوں سے پڑھی نہیں جا سکتی، وہ تحریر پڑھ بھی لیں اور پھر اسے دہرا بھی دیں، کتنا بڑا کام ہے، یہ غیر رب نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کیا کیا اسالیب ہے قرآن میں؟ سب سے بڑا اسلوب ہے استفہام۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ خدا ہر چیز کا عالم ہے۔ استفہام کسے کہتے ہیں؟ طلب فہم۔ استفہام کسے کہتے ہیں؟ طلب فہم، یعنی کسی حقیقت کو جاننا، پوچھنا، دریافت کرنا، یہ ہے استفہام نا۔ اللہ کو کون سی چیز نہیں معلوم ہے جو بندوں سے پوچھے گا؟ کون سی بات؟ اجا علم بلاغت میں جائیے، جو بھی اور مقاصد استفہام کے ہیں وہ دیکھ لیجئے، ان سب کو سامنے رکھ کے دیکھیے۔ اب جہاں جہاں مثلا ارأیت الذی یکذب بالدین، سوالیہ جملہ ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، سوالیہ جملہ ہے۔
کتنے مقامات پر سوالات ہیں قرآن مجید میں، لیکن یہ تمام جملہ استفہامیہ، یہ تمام وہ جملے جو حمزہ استفہام یا حل استفہامیہ سے شروع ہوتے ہیں، سوال کے انداز میں آتے ہیں، کیا اس سے واقعاً پروردگار ہم سے کچھ پوچھ رہا ہے؟ پوچھ رہا ہے، مگر مقصد یہ ہے کہیں سرزنش ہے اور کہیں جمود فکر کو توڑنا مقصد ہے، کہیں صلاحیت تفکر کو پروان چڑھانا مقصد ہے۔ تم یوں ہی مناظر کو دیکھتے ہو، تم یوں ہی تاریخ پڑھ لیتے ہو، یوں ہی گزر جاتے ہو۔ ہمارے مناظر فطرت کو دیکھو اور بغیر سوچے سمجھے بڑھ جاؤ۔ تاریخ کی کتابیں پڑھو، سوچو نہیں سمجھو نہیں، بس مضمون کو رٹ لو۔ نہیں، ایسا نہ کرنا۔ تاریخ کے تعلق سے بھی مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اب یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یوں ہی رٹتے نہ رہو، دہراتے نہ رہو، غور کرو۔ ماضی کی تاریخ میں غور کرو۔ یہ ماضی کی تاریخ میں غور کرنے کی تربیت دینا اور جستجو کو بیدار کرنا مقصد قرآن ہے اس مقام پر، ورنہ اسے دوسرے انداز سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا۔ سوال کی کیا ضرورت تھی؟ ایک واقعہ نقل کیا جاتا بالکل سادہ جملہ خبریہ کے انداز میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ استفہامیہ سے کیوں شروع ہوا؟ سوال سے شروع ہوا ہے نا۔ اچھا، یہ تو ماضی کی بات ہے۔ حال، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو، کیا غور کیا اس پر جو روز جزا کا منکر ہے؟ اب سوال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ عبرت خیزی بیدار ہو جائے۔ عبرت حاصل کرنا یہ ذہن و ضمیر انسانی کا کام ہے، مگر بیدار کون کرے گا اسے؟ اس صفت کو پروان کون چڑھائے گا؟ ایک شفیق مربی، اور وہ تو سب سے بڑا رب ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہر آیت کے ساتھ ایک ایک مقصد پوشیدہ ہے، اور ہر آیت کے اسلوب کے ساتھ ایک مقصد پوشیدہ ہے، اور وہ اسالیب کیا ہیں اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ خود انسان کو مکمل طور پر پروان چڑھانا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب آ رہی ہیں ذہن میں مثالیں تو عرض کرتا چلوں۔ اللہ ہے، وہ جو کہہ دے، جو اس کے واقعی بندے ہیں وہ تو یقین کریں گے۔ پھر یہ اسلوب کیوں آیا کہ وہ بہت سی باتیں قسم کھا کھا کے بیان کرتا ہے؟ کتنی قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، قسم ہی قسم ہے، 11 قسمیں ایک سورے میں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم ہی قسم ہے ایک ایک سورے میں۔ اور قسم بھی کن کن چیزوں کی کھاتا ہے؟ والعادیات ضبحا، میدان جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم بھی کھائی جاتی ہے۔ ان ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی جاتی ہے، اور چنگاریوں کی قسم کھانے میں بھی ایک سے زیادہ حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے چنگاری کسی کا ذہن روشن کرے اور کسی کے باطل عقیدے کو جلا کے راکھ کر دے۔ تو اب قسم سے جو شروع ہوئی آیتیں، ان کا اپنا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یقین خیزی سوال سے شروع ہوئی، یقین کو کمال کے درجے تک پہنچانے کے لیے قسم کا سہارا لے لیا۔
اور صرف قسم نہیں، وہاں بھی تفکر کو ایک خاص بلندتر منزل تک لے جانا ہے. عجب بعض مقامات پر عجیب مولانا عجب بلاغت قرآنی ہے. اسلوب قسم اور جواب قسم کی جگہ جو جملہ آیا وہ اسلوب استفہام میں. کیا رب ہے، کیا رب ہے واللہ، کیا رب ہے. اور کیا اس کے کلام میں تربیتی جوہر ہے. تربیت کر رہا ہے، ذہن انسانی کی تربیت، نفس انسانی کی تربیت. میں 2 مثالیں صرف عرض کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر قسم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. پہلے قسم پھر سوال، پہلے قسم پھر استفہام، هل فی ذلک قسم لذی حجر. دوسرا مقام جہاں یہ دونوں اسالیب جمع کیے گئے، سورہ مبارک ہے قیامت. اچھا یہاں ایک نزاکت اور دیکھ لیجئے، قسم کھاتا ہے تو وہ بھی کن کن طریقوں سے قسم کھاتا ہے. کہیں کہتا ہے اقسمو، قسم کھاتا ہوں، کہیں اقسمو نہیں کہتا، کہیں صرف واو قسم سے قسم کھا لیتا ہے. اقسمو کہہ کر قسم کھانا، یہ فعل لا کر قرآن مجید میں ہے. اور صرف واو قسم سے قسم کھانا، 2 اسلوب ہوئے. تیسرا اسلوب لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. میں روز قیامت کی قسم نہیں کھاتا ہوں، میں نفس لوامہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں. یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ پہلے قسم، وہ بھی ایک اچھوتے انداز سے، پھر سوال، قسم اور سوال. سبحان اللہ، کیا کیا اسالیب کلام باری ہیں. کس میں قدرت و طاقت ہے جو شان اعجاز قرآن کو مکمل طور پر سمجھ سکے، سوائے اس کے جو خود معجزہ الہی ہو، اور اس معجزہ الہی کا نام محمد اور علی ہے. آپ سے حضرات ایک بلند صلوات پڑھنے میں. آپ نے خدا سے بے نیاز ہونے کا اعلان کر دیا. جو ہمارے معیاری شعراء ہیں، بڑے باشعور بافہم، انہی کا کلام پڑھا کیجئے. علامہ میر انیس کو پڑھیے، مرزا دبیر کو پڑھیے، علامہ نجم افندی کو پڑھیے، علامہ نسیم امروہی کو پڑھیے، سید آل رضا کو پڑھیے. بڑے جو شعراء ہیں ان کو پڑھیے، ان سے ذوق کی تربیت بھی ہوگی اور پورے معاشرے میں صحیح پیغام جائے گا، اور دوسرے معاشروں میں آپ کے معاشرے سے صحیح پیغام جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیے. اب بہرحال آپ لوگ ایسے ہی درمیان میں لقمہ دیں گے تو تقریر آج بہت لمبی ہوگی، مغرب تک ختم ہوگی. بس آج تو ایک کیفیت ہے، کن کن جملوں کی طرف، کن کن اسالیب قرآن کی طرف توجہ دلاؤں. اسالیب قرآن، اسالیب میں مقاصد پوشیدہ ہیں. کچھ الفاظ میں ہیں، کچھ تراکیب میں ہیں، کچھ اسالیب میں ہیں. اور ہمارے ہاں
قسم اور اسلوب استفہام، فکر انسانی کو کیسی تربیت دے کر کہاں پہنچانا ہے، یہ یاد رکھیے۔ رب سبحانہ و تعالی کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا یہ ہے کہ ہم اتنے بلند ہو جائیں کہ اس کے علی جیسے بندوں کو سمجھ سکیں، لیکن یہ بندے اتنے بلند ہیں کہ جو ناموضوع شاعروں کی سمجھ میں نہیں آنے والے ہیں۔ آج جو شعر و مصرع وزن نہ کر سکیں، جو علم عروض نہ جانتے ہوں، وہ علی کو کیا سمجھیں گے؟ ایسے ہی مثال دے رہا ہوں، علی جاہلوں کے فہم سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں علی، علی محمد اور آل محمد۔ ایک جملہ سن لیجئے، ابھی لندن میں کہہ کے آیا ہوں، شاید کراچی میں نہیں کہا، اور اگر کہہ دیا ہوگا تو بھول گیا ہوں، کیونکہ آج کل میری اتنی عمر نہیں ہے جتنے مصائب مجھ پہ پڑے ہیں، اس لیے بیماریاں اور مختلف چیزیں، تو میں بچوں سے جوانوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو زبان سے کہنا کچھ چاہتا ہوں، بعض وقت لفظ کچھ اور نکل جاتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ علی کو اللہ کہتے ہیں وہ یہ جملہ یاد رکھیں گے، علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا معجزہ ہے۔ اور معجزہ ہوتی ہی ہے وہ شے جو سمجھ میں نہ آئے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خدا آپ سب کی طاعت، عبادت، ذکر اور فریاد کو قبول فرمائے۔ بات قرآن اور اس کے اسالیب کی ہو رہی تھی کہ مقاصد قرآن اسالیب قرآن سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، کتنے مقاصد ہیں۔ قرآن مجید کا مقصد انسان کی تربیت ہے، معاشرے کی تربیت ہے، لیکن ایک بات یہاں ٹھہر کے عرض کروں، بہت سے لوگ سارا زور لگا دیتے ہیں بس اسی دنیا کو بنانے میں۔ کل جو میں نے کہا تھا نا، مائنڈ سیٹ اگر پولیٹیکل ہے یا سوشل ہے تو وہ اسی مائنڈ سیٹ سے سوچتے ہیں، اسی عقلیت، اسی ذہنیت سے۔ یہ دنیا جیسی خراب ہے نا، ایسی ہی رہے گی۔ اسے آپ جنت نہیں بنا سکتے، یہ خراب اس لیے رہے گی کہ اللہ نے اسے دار امتحان بنایا ہے۔ بہت بحث ہوگی اس پر، آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کوئی مل کے دنیا کے سارے انسانوں کو معصوم بنا دیں گے؟ کیا کوئی ہم ایسا مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑی غلطی چلی آ رہی ہے بڑے مفکرین و فلاسفہ میں۔ مدینہ فاضلہ، ابو نصر فارابی نے پورا مقالہ لکھا، کتاب لکھی، اور بڑے بڑے کام کیجئے، اپنے نفس کی تربیت بھی کیجئے، معاشرے کی تربیت کیجئے، خانوادے کی تربیت کیجئے، شہر کی تربیت کیجئے، ملک کی تربیت کیجئے، مگر اسی تربیت کو اپنا آخری مقصد اور آخری ہدف اور حاصل عمر نہ بنا لیجئے، اصل جنت کو بنانا ہے۔ آخرت کا انکار نہ کیجئے گا، آخرت، تو اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا زور دے کر، معاد شناسی اہم ترین مقاصد قرآن میں سے۔ سارا زور اس پہ صرف نہ ہو کہ ہمیں یہیں بنانا ہے، آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر 12 امام، یہ اللہ کے معصوم بشر تھے. دل کھول کے دماغ کھول کے سمجھیے گا. یہ اللہ کے معجزات تھے، معجزات. اور انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانی معاشروں کی تربیت میں صرف کی. اور پھر بھی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مقام ختم نبوت سرکار مصطفیٰ پہ ختم ہو چکا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. مقام ولایت عظمیٰ علی پہ ختم ہو چکا. علی کا فرزند امام مہدی تشریف لائیں گے، مگر وہ ورثہ ختم نبوت اور ورثہ مقام ولایت و وصایت ہوں گے. وہ اس دنیا کو ظلم و جبر سے پاک کریں گے اور عدل و انصاف سے آباد کریں گے. پھر بھی یہ دنیا رہے گی. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کہاں سے کہاں پہنچ گئی بات. ساری کوششیں اپنی جگہ. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیسا اچھا ملک، کیسی اچھی قوم آباد کی، تیار کی. حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی نے کیسی اچھی قوم کی تربیت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثالی قوم بنا دی. اسی میں چند غدار بھی آئے، تھے یا نہیں تھے؟ تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا ہے عزیز. دنیا بنانے کی کوشش کریں، مگر دنیا سے زیادہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ ہو. اصل تو آخرت کو آباد کرنا ہے، آخرت بنانا ہے. آخرت یہ چیپٹر حذف نہیں کیا جا سکتا. صدیوں کے تجربے ہیں بھائی، صدیوں کے، ہزاروں سال کے تجربے ہیں یا نہیں؟ تاریخ پڑھیے. ایک سے ایک مفکر، مدبر، مصلح آئے دنیا میں اور گئے، اور انسان یعنی صدیوں نہیں بنے. اگر مبالغہ نہیں ہوگا اگر لاکھوں سال کہہ دوں. قرآن کا مقصد صرف دنیا بنانا نہیں ہے، کہنا یہ ہے. قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا انسانی معاشرہ، مدینہ فاضلہ، معاشرہ فاضلہ بنا لیں. بنائیں ضرور، مگر قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت بنا لیں. یہ دنیا ہر حال میں عارضی ہے. دنیا پہ اتنی توجہ مرکوز نہ ہو جائے کہ آخرت اوجھل ہو جائے. کیوں؟ اس دنیا میں فسق و فجور کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ اصل آخرت کا انکار کرنے والے انکار کیوں کرتے ہیں؟ اسی سورہ قیامت میں ترتیب آیات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان ان یفجر امامہ. میں قسم نہیں کھاتا ہوں روز آخرت کی، قسم نہیں کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. اور کیا یہ انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کے ریزے، اس کے ریشے، اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ارے ہڈیوں کو جمع کر کے ڈھانچہ بنانا، ارے یہ اس کی نفیس پوریں یہ بھی ہم بنا دیں گے. مگر اصل بات یہ نہیں ہے کہ اسے خدا اور آخرت پہ یقین نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کر کے چاہتا یہ ہے کہ فسق و فجور کرتا رہے. بل یرید الانسان ان یفجر امامہ، لیفجر امامہ، اپنے سامنے فسق و فجور کرتا رہے. جناب والا فسق و فجور کا سلسلہ روکنا ہے. واضح ہوئی بات؟ غالباً میرے الفاظ پھر ٹوٹ گئے، بکھر گئے، آپ درست کر لیجئے گا، میں معذرت چاہتا ہوں. قرآن مجید کس مقام پہ یہ کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے کہ قسم کا اسلوب اور استفہام کا اسلوب اور زجر کا اسلوب، کتنے اسالیب ایک جگہ اکٹھا ہو گئے.
تاکہ فکر انسانی پروان چڑھے، بالیدہ ہو، مستحکم ہو، اتنی ترقی پائے کہ وہ اسرار الہیہ کو سمجھ سکے، اشارات مشیت کو سمجھ سکے، غیر معصوم ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھ سکے کہ ہمیں کس کے لشکر میں رہنا ہے، یزید کے لشکر میں یا حسین کے لشکر۔ بس اب میری طاقت جواب دے گئی۔ آج بہت سے مطالب ذہن میں آ رہے تھے اور آ رہے ہیں، لیکن آواز ساتھ نہیں دے پا رہی ہے، اب طاقت ختم ہو گئی۔ کتنے اسالیب ہیں قرآن مجید میں، ایک مقام اور عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ سورہ والضحیٰ ہے، قسم سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو دو سورے ابھی میں نے اشارہ کیے، سورہ فجر اور سورہ قیامت، اس میں قسم کا اسلوب اور استفہام کا اسلوب قریب ہے، ایک ہی ساتھ تسلسل آیات میں۔ سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح ساتھ سورے ہیں۔ سورہ والضحیٰ قسم سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الم نشرح استفہام سے۔ یہاں تھوڑا فاصلہ ہو گیا، مگر فقہ جعفری میں اور تفاسیر ائمہ اہل بیت میں یہ دونوں سورے دراصل ایک ہیں، اور یہ دونوں اگر نماز میں فقہی مسئلہ ہے، اگر نماز میں ہمارے یہاں سورہ حمد کے بعد ایک ہی سورہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر سورہ والضحیٰ کی تلاوت شروع کی تو ساتھ میں سورہ الم نشرح بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ آپ کے ہاں کا فقہی مسئلہ ہے۔ اب سورہ والضحیٰ شروع ہوتا ہے قسم سے اور سورہ الم نشرح شروع ہوتا ہے استفہام سے۔ اس استفہام میں مقصد کیا ہے؟ عرض کروں ایک جملہ یاد رکھیے گا، اس وقت آ گیا یہ جملہ تو کہہ کے جا رہا ہوں۔ ہدیہ ہے آپ کے ولائی اذہان کے لیے اور امانت ہے آپ کے قلوب و ضمائر کے لیے۔ الم نشرح لک صدرک، علم الف یہ جو حمزہ ہے، حمزہ استفہام ہے، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے تمہارا بوجھ، تمہارا وزن ہلکا نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، ٹھیک ہے؟ یہ سوال کے انداز میں جو آیت ہے، اس کا مقصد یہ ہے ازلی حقیقت کا ابدی اظہار، ایک ازلی حقیقت کا ابدی اعلان۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے مصطفیٰ کی رسالت اور مصطفیٰ کی وزارت ازل میں طے ہو چکی تھی۔ اس مقصد سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، ورنہ میں یہی کہوں گا کہ زمین اور آسمان دونوں سے کٹ کے درمیان میں آپ معلق ترجمانی کر رہے ہیں قرآن کی۔ کیوں؟ عرض کر دوں، قرآن ہی سے استمداد۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا؟ کیا معنی ہے اس کی؟ بد ذوق، بد نصیب، بے ایمان، بد عقیدہ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ یہاں یہ ترجمہ کیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کے گناہ کو دھو نہیں دیا؟ ایسے بھی ہیں۔ وزر سے مراد کیا لیا ہے؟ وزر، ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ کا گناہ معاف نہیں کر دیا؟ اب دیکھیے نا، ممبر پہ گھٹ کے پڑھتا ہوں میں، کھل کے پڑھوں نا تو کچھ اور فضا ہوگی۔ آپ بتائیے، میں ایسا ترجمہ اور ایسی ترجمانی کرنے والوں کو کیا کہوں جو سرکار رسالت مآب کے لیے اس طرح کا تصور رکھتے ہوں؟ اگر اس مقام کو سمجھنا ہے تو سمجھیے سورہ طٰہٰ کی روشنی میں۔ سورہ طٰہٰ میں جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام
ان کی ایک دعا ہے، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرا سینہ کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرا امر آسان کر دے، سہل کر دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہیں کھول دے، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل سے میرا وزیر قرار دے، واشرکہ فی امری، اس کو میرے امر میں میرا شریک قرار دے، ہارون اخی، کسی اور کو نہیں پروردگار، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اس بھائی کے ذریعے سے میرے شانوں کو مجھے قوت عطا فرما، میرے بازو مضبوط فرما۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے دعا کا سورہ طٰہٰ میں، اس میں کلیدی الفاظ کیا ہیں؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، اشرح اشرح ہے، اور واجعل لی وزیراً، وزیراً جس پر سے بوجھ اتار کے، اگر کسی پر بوجھ ڈالا جائے تو اسی کو کہتے ہیں وزیر۔ ایک صدر مملکت ہے، ایک وزیر اعظم ہے، دونوں پہ بہت کام ہے، ملک کو کی سربراہی تو انہی پر ہے، اب ملک کے کام تو بہت ہیں، تعلیم کا کام ہے، تجارت کا کام ہے، صنعت کا کام ہے، زراعت کا کام ہے، صحت کا کام ہے، عوام کے فلاح و بہبود کا کام ہے، ملک کے دفاع کا کام ہے، ملک کے نظام کا کام ہے، کتنے کام ہیں۔ غریب بیچارہ ایک وزیر اعظم کیا کیا کرے گا؟ بوجھ ہے، ہیں؟ جب کھڑے ہوئے تھے ووٹ لینے کے لیے وزارت عظمیٰ کے لیے مچل رہے تھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بوجھ ہوگا۔ اب جب سب انتخاب ہو گیا تو اب بوجھ سمجھ میں آیا، بہت بڑا بوجھ ہے، اب اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے وزیر بنائے۔ اے بھیا دیکھو، ہم وزیر اعظم تو بن گئے مگر بہت بڑا بوجھ ہے۔ ملک کی تعلیم کا شعبہ تم لے لو، یہ ہو گئے وزیر تعلیم۔ اقتصاد کا مسئلہ آپ لے لیجئے، یہ ہو گئے وزیر اقتصاد۔ جناب والا صحت اور دوسرے امور کے وزیر آپ بن جائیں۔ یہ وزارتیں بڑھتی ہیں کس لیے؟ ایک ایک بوجھ اتار کے کسی پہ رکھا جاتا ہے۔ تو جناب موسیٰ کے اوپر کون سی ذمہ داری تھی؟ ہدایت خلق، رہنمائی بشر، نبوت تھی، رسالت تھی۔ یہ اتنا بڑا بوجھ تھا کہ انہوں نے کہا پروردگار تنہا میں نہیں اٹھا سکتا، ایک وزیر چاہیے، ایک وزیر چاہیے۔ اور ہمارے آپ اور وزیر بنا دو، یہاں تک کہہ دیا کسی اور کو نہ بنانا، میرے بھائی ہارون کو بنانا پروردگار۔ اور پھر اللہ نے آخر میں کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی، تمہارے سارے سوالات پورے کر دیے۔ پورے قرآن مجید میں جناب موسیٰ کی تو یہ دعا ہے، مگر کہیں پیغمبر کی صاف صریح قرآن میں دعا موجود نہیں ہے کہ پروردگار میرا وزیر بنا دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ دعا نہیں ہے، مگر آپ اللہ کے اور پیغمبر محمد مصطفیٰ کے رشتوں کی نزاکتوں سے واقف ہیں نا۔ میں یہیں اس معاشرے میں بھی بیان کر چکا ہوں غالباً کہ کبھی کبھی کوئی بات مصطفیٰ کہتے نہیں مگر اللہ ان کے دل کی بات پوری کر دیتا ہے۔ قرآن کی مثال ہے نا، میں دے چکا ہوں نا، قبلے کی مثال ہمیشہ یاد رہے گی نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے دعا کی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کچھ دیکھ رہے ہیں، بس کہیں کچھ نہیں رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جواب کیا آیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے آپ کو کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ مزاج سمجھے آپ؟ اب سورہ علم نشرح کو سمجھیے، علم نشرح لک صدرک، ایسا لگتا ہے کہ سرکار رسالت مآب قیامت تک کے لیے فکر مند ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، اس دنیا میں پھر اسلام کا کیا ہوگا، اسلام کی تبلیغ کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ ایک بوجھ ہے قلب مصطفیٰ پر۔ وہاں سے آواز آئی، قلب مشیت سے قلب مصطفیٰ نے خطاب کیا،
قلب مشیت نے قلب مصطفیٰ سے خطاب کیا، مصطفیٰ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ یعنی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جس وقت ہم نے آپ کو نبی بنایا تھا، علی کو ولی بنایا تھا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کا بوجھ پہلے ہی اتار دیا ہے علی جیسا وزیر بنا کر۔ اگر یہ تعویل پیش نظر نہ رہے، آیت باقی رہے گی، ترجمہ بدلا، تحریف کے مجرم ہو جاؤ گے۔ اور کوئی تعویل نہیں ہے۔ اور علی کا نام ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ پیغمبر کی اس حدیث کا کوئی منکر آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت میری ذات سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ تو اب یہ فقرہ جو میں نے کہا، یہ فقرہ یاد رکھیے گا، الم نشرح لک صدرک، یہاں استفہام کا اسلوب کس مقصد سے آیا؟ تاکہ ایک ازلی حقیقت کا ابدی اعلان ہو جائے۔ نبوت مصطفیٰ ایک ازلی حقیقت ہے، اسی طرح وزارت و وصایت و خلافت و امامت علی ایک ازلی حقیقت ہے۔ سورہ الم نشرح ان دونوں حقیقتوں کا ابدی اعلان ہے۔ ابدی اعلان، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے تمہارا وزن، بوجھ، بار ہلکا نہیں کر دیا، اتار نہیں دیا؟ یعنی گویا یاد کرو، صبح ازل جشن نبوت جیسے میدان غدیر میں جشن ولایت ہوا تھا، ایسے ہی روز ازل اور کیا ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ جشن ولایت و نبوت دونوں کیا تھا۔ اور اسے یاد رکھو، ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ بس اگر مقاصد قرآن نہ سمجھیں تو پھر کربلائیں برپا ہوتی۔ مقاصد قرآن نہ سمجھیں تو پھر کربلائیں برپا ہوتی۔ آج 9 محرم ہو گئی، کتنا انتظار رہتا ہے محرم کا، اور کتنی تیزی سے محرم گزر جاتا ہے۔ آج سرکار رسالت میں آپ کو کس کس کا پرسہ دینا ہے؟ کس میں طاقت ہے جو غم حسین کو پوری طرح متحمل ہو سکے اس کا، اور جو بیان کر سکے؟ ایک عرصے سے یہاں یہی دستور قائم ہو گیا تھا کہ میں 9 محرم کو 2 شہادتیں پڑھا کرتا ہوں۔ ایک آقا حسین کے شیر خوار بچے کی شہادت، لیکن یہ اتفاق ہے کہ اس مرتبہ میں 5ویں محرم کو غالباً یہاں تھوڑا سا بیان کر چکا ہوں، اور پھر سرکار سید الشہداء کی شہادت۔ خدا کی قسم ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں،
تب بھی حزن و علم و کرب و درد و غم حسین کے مضامین مکمل نہیں ہو سکتے۔ کربلا 2 محرم کو پہنچے تھے آقا حسین، اور 10 محرم کو شہید ہو گئے، لیکن کتنے غم اٹھا کے شہید ہوئے ہیں۔ آقا حسین کا ایک خود جملہ ہے، فرمایا ہے انا قتیل العبرہ، میں کشتے گریہ و جفا۔ مجھے رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ یہ گریہ یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ گریہ ثبات قدم کے منافی نہیں ہے۔ حضور کی زندگی میں بھی ہے، سرکار رسالت میں آپ کی زندگی میں جب آپ کے فرزند ابراہیم کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی، تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عربوں نے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ کیسے لوگ تھے، کیسے سنگ دل، کیسے سخت مزاج، درست مزاج، آپ رو رہے ہیں؟ ارے روایت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور گریے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، ورنہ بعض مواقع پر پیغمبر نے اپنے کسی بچے کو پیار کیا ہے تو حیرت سے پوچھتے تھے آپ پیار کرتے ہیں؟ آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں؟ ہاں، حضور نے کہا کہ رحمت و شفقت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ روایت بھی یاد آ گئی تو آپ کو بھی یاد دلا دوں کہ حسین کو کتنا حسین رسول پیار کرتے تھے، حسن سے کتنا پیار کرتے تھے۔ حسین کو خاص طور سے سینے پہ بہت پیار کرتے تھے۔ آقا حسین کے سینے پر رسول ہونٹوں پہ پیار کرتے تھے، حلقوں پہ پیار کرتے تھے، ماتھے پہ پیار کرتے تھے، سینے پہ بہت پیار کرتے تھے۔ بس اب وقت گزر چکا، 2-1 فقرے سے زیادہ نہیں عرض کروں گا اور آپ حق گریہ ادا کریں گے۔ اتنا پیار کرتے تھے آقا حسین کے سینے پر کہ روز عاشورہ جب شقی نے آقا حسین کے سینے سے بے ادبی کی ہے، یعنی جب ظالم امام حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے، تو آقا نے ایک جملہ فرمایا ارتقیت واللہ لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، ارے تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے، اس جگہ کو پیغمبر بوسا دیا کرتے تھے۔ عزیزو، آپ گریہ کرتے ہیں، خوب گریہ کرتے ہیں، مگر آج 9 محرم ہے، آج اس انداز سے گریہ کریں کہ محسوس ہو مادر گرامی حسین کو پرسا دے رہے ہیں، سرکار رسالت میں آپ کو پرسا دے رہے ہیں، مولا علی کو پرسا دے رہے ہیں، حسن مجتبیٰ کو پرسا دے رہے ہیں، اپنے امام وقت کو ان کے جد کا پرسا دے رہے ہیں۔ حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک کتنی لاشیں اٹھائی ہیں۔ ہاں، تاریخ کربلا بہت وسیع ہے، تاریخ کربلا بہت عمیق ہے، تاریخ کربلا میں ابھی تحقیق کے پہلو بہت ہیں، میں ان باتوں کی طرف ابھی اشارہ نہیں کروں گا۔ جو چیز یقینی ہے، جو مسلمات میں سے ہے، بس حصول ثواب کے لیے، تجدید عہد کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے انہی کا تذکرہ کروں گا۔ کتنے لاشیں اٹھائے حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک، اصحاب کے لاشیں، بنی ہاشم کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، بیٹوں کے لاشیں، اکبر جیسا بیٹا، اصغر جیسا لال، قاسم جیسا بھتیجا، اور حسین کو
بعض لاشوں کے اٹھانے کا غم رہا، مگر ساتھ میں بعض لاشوں کے نہ اٹھانے کا غم بھی رہا، جس میں سب سے بڑا غم یہ رہا کہ عباس کا لاشا اٹھا کے حسین خیمے میں نہ لا سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ عصر عاشور جب تن و تنہا رہ گئے، خیمے میں تشریف لائے، بہن زینب وہ تبرکات کا صندوق لے کر آؤ، اس میں جو پرانا کرتا ہے میرا، وہ کرتا مجھے لا کے دو۔ بیوی نے وہ کرتا لا کے دیا۔ کرتا پرانا تھا، آپ نے اسے مزید جگہ جگہ سے چاک کر دیا، اور سب سے پہلے اسے زیب تن فرمایا، اس کے اوپر اور لباس پہنے، قبا پہنی، عمامہ پہنا، عبا ردا دوش پہ ڈالی، ایک ایک سے رخصت ہوئے۔ امام قتل گاہ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور تمام اہل حرم دیکھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ پھر امام نے ایک ایک کو سلام کیا، نصیحتیں فرمائیں، دلاسا دیا، دیکھو گھبرانا نہیں، بہن زینب گھبرانا نہیں، بہن ام کلثوم گھبرانا نہیں، میں جا رہا ہوں، میں قتل ہو جاؤں گا، تم اسیر ہو جاؤ گی، مگر بس ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، گھبرانا نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حمایت کرے گا۔ ہاں یہ جملہ نہ بھولیے گا، آقا حسین کہہ کے گئے تھے بہنوں سے، اللہ تمہاری حمایت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ رخصت ہوئے، خیمہ گاہ سے نکلے، تمام بیویاں خیمہ گاہ کے دروازے پر ہیں۔ آقا حسین نکلے، سیدھے پہلے اس خیمے میں گئے جو ایک بڑا خیمہ شب عاشور بنایا گیا تھا صرف اس لیے، جس میں صبح سے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے۔ روایت میں ہے اس خیمے کے پاس گئے، دروازے پر در خیمہ پہ جو پردہ تھا ہٹایا اور ایک ایک کا نام لے کے سلام کیا، حبیب، مسلم ابن اوسجا، زہیر، اکبر، قاسم، تم پر میرا آخری سلام، میرے شیرو، تم نے جنگ کی، جہاد کیا، اب دیکھو یہ بوڑھا میدان جنگ میں جہاد کے لیے جا۔ بلند آواز سے گریہ کیا، واپس آئے، اس کے بعد اس خیمے میں گئے جہاں رات بھر اصحاب نے بیٹھ کر عبادت کی تھی۔ پردہ اٹھایا، دیکھا اب خیمہ خالی ہے، حسین کو معلوم تھا خیمہ خالی، پھر بھی گئے، دیکھا، نظر ڈالی، پھر گریہ کیا۔ اس کے بعد آئے، پھر ایک مرتبہ سلام آخر کیا بیویوں کو۔ فرس پہ بیٹھنا چاہتے تھے، اب تک فرس پہ جب حسین بیٹھتے تھے عباس سہارا دیتے تھے، اکبر سہارا دیتے تھے، لیکن اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ آقا حسین سر نہڑائے کھڑے ہوئے تھے، زینب خیمے سے باہر آئیں، بھیا اگر عباس نہیں ہے تو زینب موجود۔ زینب کا جہاد خصوصی شروع ہو گیا۔ ہائے زینب، زینب ابھی عباس کا کام انجام دے رہی ہیں، زینب اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حسین کو قتل گاہ کے لیے بھیج رہی۔ حسین فرس مبارک پہ بیٹھے، میدان کی طرف چلے۔ اب یہ جملہ سنیے گا، جناب ام کلثوم
لوگ کہتے ہیں نا جناب ام کلثوم سے روایتیں کم ہیں. ہاں کم ہیں کیونکہ ہمیشہ بڑی بہن آگے آگے رہیں. جناب کلثوم یہاں پہ فرماتی ہیں کہ اب تک تو یہی منظر میں دیکھ رہی تھی، مگر جب میں نے دیکھا اب تو جیسے آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا. میں نے دیکھا بھائی میرے فرس پر ہیں، میدان کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بھائی کے پیچھے پیچھے دو نورانی پیکر ہیں جو جا رہے ہیں. مجھ سے رہا نہ گیا، میں بے اختیار خیمہ گاہ سے باہر آ گئی اور میری زبان سے نکلا بھیا. بھیا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ حسین نے بہن کی آواز سنی، ٹھہرے اور کہا بہن جب اکبر کو میں نے رخصت کیا تھا، قربان گاہ کے لیے بھیجا تھا، اکبر آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا نا. کہاں اب میں جا رہا ہوں، یہ نانا ہے میرے، نانا رسول اللہ، یہ بابا ہے علی، یہ کہہ رہے ہیں جاؤ بیٹا خدا حافظ، جاؤ خدا کی بارگاہ میں تمہیں قربانی پیش کرنی ہے. حسین قتل گاہ کی طرف گئے. بیویاں دیکھتی رہی یہاں تک کہ بے پناہ جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین ایک منزل پر ٹھہرے، ایک تیر آیا جو سرکار کی پیشانی پہ لگا، دوسرا تیر آیا حلقوم مبارک پہ لگا، تیسرا تیر آیا سہشوبہ تیر جو سینے میں پیوست ہوا. سنیں اور گریہ کریں. یہ سہشوبہ تیر کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ سہشوبہ تیر ایک خاص تیر ہوتا تھا 3 پھلوں کا، جو اس طرح بنتا تھا کہ آگے نوک بھی ہوتی تھی اور آگے سے یوں مڑا ہوا ہوتا تھا کہ داخل ہو جائے لیکن کھینچا جائے تو نکلنے نہ پائے، اور نکلے تو ساتھ میں کلیجہ نکل آئے. یہ سہشوبہ تیر حسین کے سینے پہ لگا. اسے حسین آگے سے کھینچ نہیں سکتے تھے، قربو سے زین پر زور ڈال کے تیر کو پشت کی جانب سے نکالا. پشت سے اور سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر تشریف لائے اور ایک مرتبہ فضائے کربلا تاریک ہوئی. کچھ دیر میں جبرائیل کی آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، حسین ذبح کر